غزہ میں جس طرح کے حالات ہیں، اس حالات کو پٹری پر لانے کے لیے اب ایک امن منصوبہ جاری کیا گیا ہے۔ جی ہاں، دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ امن منصوبہ جاری کیا ہے۔ آخر یہ امن منصوبہ ہے کیا کچھ؟ اور بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حماس اس امن منصوبے کو قبول کرے گا؟ یعنی حماس کیا اس امن منصوبے پر ایک طرح سے راضی ہوگا؟ یہ بہت اہم ہوگا۔ لیکن آخر ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ کیا ہے اور کون کون سے اہم پوائنٹ اس منصوبے میں رکھے گئے ہیں؟ دراصل اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غزہ امن منصوبے کو اگر ایک ایک کر کے اور ایک ایک پوائنٹ کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ منصوبہ ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس منصوبے میں جو باتیں رکھی گئی ہیں ان میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں کہ غزہ کو ایک انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک علاقہ بنایا جائے گا جو اپنے ہمسایوں کے لیے خطرہ نہ ہو۔ اسی طرح سے غزہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا تاکہ غزہ کے عوام کو فائدہ پہنچے جو پہلے ہی بہت زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں۔ اگر دونوں فریق اس تجویز پر متفق ہو جاتے ہیں تو جنگ فوراً ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی افواج متعین لائن تک پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ یرغمالیوں کی رہائی کی تیاری کی جا سکے۔ اس دوران تمام فوجی کارروائیاں بشمول فضائی اور توپ خانے کے حملے معطل رہیں گے اور محاذ کی لائنیں جمی رہیں گی جب تک مکمل انخلا کے حالات پورے نہ ہو جائیں۔ اسرائیل کے اس معاہدے کو عوامی طور پر قبول کرنے کے 72 گھنٹے کے اندر تمام یرغمالیوں یعنی جو حماس کے پاس بندھک ہیں زندہ اور جاں بحق کو واپس کر دیا جائے گا۔ تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل 250 عمر قید کے قیدیوں کے ساتھ ساتھ 1700 ایسے غزہ اور فلسطینی باشندوں کو رہا کرے گا جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیے گئے تھے، بشمول تمام خواتین اور بچے۔ ہر ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے 15 فلسطینی شہیدوں کی لاشیں بھی واپس کی جائیں گی۔ اسی طرح سے اس منصوبے میں یہ بھی ہے کہ یرغمالیوں کی واپسی کے بعد وہ حماس کے ارکان جو پرامن بقائے باہمی کو قبول کریں اور اپنے ہتھیار ڈالیں انہیں معافی دی جائے گی۔ جو حماس ارکان غزہ چھوڑنا چاہیں گے انہیں محفوظ راستہ اور قبول کرنے والے ممالک میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ معاہدے کے قبول ہوتے ہی فوری طور پر مکمل امداد غزہ میں بھیجی جائے گی جس میں بنیادی ڈھانچے یعنی پانی، بجلی، نکاسی آب کی بحالی ہو، اسپتال اور اس کے علاوہ ملبہ ہٹانے کے لیے ضروری ساز و سامان بھی ایک طرح سے اس میں شامل ہوگا۔ امداد کی تقسیم اور رسائی اقوام متحدہ، ریڈ کریسنٹ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے ذریعے بغیر کسی رکاوٹ کے ہوں گی۔ رفح کراسنگ دونوں اطراف کے لیے اسی میکانزم کے تحت کھولی جائے گی جو 19 جنوری 2025 کے معاہدے میں شامل تھی۔ غزہ کو ایک عارضی ٹیکنوکریٹ فلسطینی کمیٹی کے تحت چلایا جائے گا جو عوامی خدمات کی فراہمی اور بلدیاتی امور کی دیکھ بھال کرے گی۔ یہ کمیٹی اہل فلسطین ماہرین اور بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل ہوگی جس پر بورڈ آف پیس کی نگرانی ہوگی۔ اس ادارے کی سربراہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ دیگر عالمی رہنما بشمول ٹونی بلیئر کو شامل کیا جائے گا۔ یہ ادارہ غزہ کی ترقی اور فنڈنگ کے فریم ورک کا تعین کرے گا یہاں تک کہ فلسطینی اتھارٹی اصلاحات مکمل کر کے غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے قابل ہو۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان تشکیل دیا جائے گا جس میں مشرق وسطیٰ کے جدید شہروں کی طرز پر ترقیاتی منصوبے تیار کرنے والے ماہرین بھی شامل ہوں گے۔ اس منصوبے کے ذریعے روزگار اور ترقی کے مواقع بھی پیدا کیے جائیں گے۔ ایک خصوصی اکنامک زون قائم کیا جائے گا جس میں شریک ممالک کے ساتھ تجارتی مراد طے ہوں گے۔ کسی کو بھی زبردستی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ جانا چاہیں گے وہ آزاد ہوں گے اور واپس آنے کا حق بھی رکھیں گے۔ عوام کو غزہ میں رہنے اور بہتر مستقبل بنانے کی ترغیب دی جائے گی۔ حماس اور دیگر گروپوں کا غزہ کی حکومت میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ کردار نہیں ہوگا۔ تمام عسکری اور دہشت گرد ڈھانچے بشمول سرنگیں اور اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں تباہ کی جائیں گی۔ علاقائی شراکت دار اس بات کی ضمانت دیں گے کہ حماس اور دیگر گروہ اپنے وعدوں پر قائم رہیں اور نیا غزہ اپنے ہمسایوں یا اپنے عوام کے لیے خطرہ نہ ہو۔ امریکہ عرب اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک عارضی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس تشکیل دے گا
जो फौरन गजा में तैनात होगी। ये फोर्स फिलिस्तीनी पुलिस को तरबियत और मुआवनत देगी और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में मदद करेगी। इजराइल गजा पर कब्जा या इंजमाम नहीं करेगा, कंट्रोल ISF जैसे ही संभालेगी। इजरायली फौज मरहलावार इनखला करेगी। सिर्फ एक हिफाजती पट्टी बरकरार रहेगी जब तक गजा मुकम्मल तौर पर महफूज न हो जाए। अगर हमास इस तजवीज़ को मुस्तरद करती है तो मज़कूरा मंसूबे इन इलाकों में लागू होगा जो IDF से ISF मुंतकिल कर दिए जाएंगे। एक बैन मज़ाहिब मुकालमा अमल शुरू किया जाएगा ताकि फ़लस्तीनियों और इजराइलियों के रवैयों और बयानियों को बदलकर पुरअमन बकाए बाहिमी की फ़ज़ा कायम की जा सके। जैसे गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात आगे बढ़ेंगी, फ़लस्तीनी अवाम के लिए रियासती खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत की राह भी हमवार होगी। और इसी तरह से इस मंसूबे में यह भी है कि अमरीका इजराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान सियासी उफ़क़ पर मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा ताकि पुरअमन और खुशहाल बकाए बाहिमी के इम्कानात पैदा किया जा सकें। तो ट्रंप का गजा अमन मंसूबे में दरअसल यही तमाम पॉइंट्स रखे गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि क्या हमास इस गजा अमन मंसूबे को एक तरह से मानेगा। और ख़बर मशरिक़ वस्ता से ये भी आ रही है कि कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं, कई ऐसे इस्लामिक ममालिक हैं जो एक तरह से ट्रंप के गजा अमन मंसूबे को उन्होंने कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये अमन मंसूबा यानी गजा के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए बन रहा है, लेकिन जो इसका सबसे अहम फैक्टर है यानी हमास, क्या वो इस अमन मंसूबे को मानेगा। और अगर हमास इस मंसूबे को नहीं मानता है, क्योंकि ट्रंप का गजा जो अमन मंसूबा है इसे उठाकर आप देखिए तो ये पूरा का पूरा मंसूबा दरअसल हमास के अगेंस्ट है, हमास के ख़िलाफ़ है। ऐसे में अगर जिस तरह से इस मंसूबे में कहा गया है कि हमास इस मंसूबे को नहीं मानता है, क्योंकि हमास को ही दरअसल ख़त्म करने के लिए ये पूरा मंसूबा दरअसल तरतीब दिया गया है। और ऐसे में गजा अमन मंसूबा कई सवाल छोड़ जाता है कि क्या इस तरह के हालात में गजा अमन मंसूबा जो है वो कामयाब होगा या नहीं, या फिर आने वाले दिनों में क्या कुछ शक्ल अख्तियार हो सकती है, क्योंकि ट्रंप का ये गजा अमन मंसूबा एक तरह से आगे का लाही अमल तय करेगा। लेकिन अगर हमास इस पर तैयार नहीं होता है तो फिर क्या ये जंग इसी तरह से जारी रहेगी? क्या गजा के हालात इसी तरह से बने रहेंगे या आने वाले दिनों में गजा के हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं? यानी अब देखना यह अहम होगा कि ट्रंप ने जो गजा का पीस मंसूबा और अमन मंसूबा जारी किया है, इसके नताइज आने वाले दिनों में निकल कर क्या कुछ आते हैं।